محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ میرا سلام کا جواب صرف سنی حنفی بریلوی دیں۔ الحمدللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ ایک غیر مقلد رجا، اس کا نام رضا ہے، احمد رضا، لیکن اس کو رجا کہتا ہوں، یہ ہے رجا، ٹھیک ہے۔ یہ اہل الحدیث کا بہت 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 سڑا مناظر ہے، بہت سڑا مناظر ہے۔ یہ مجھ سے گفتگو کیا علم غیب پر یہ بھاگ گیا، اس کی ریکارڈنگ پر تنقید ہی پر بات ہی نہیں کی، تنقید کے علاوہ کوئی چھیڑے ہی نہیں۔ اس کے بعد اس کو میں پکڑا ساحل کے ذریعے سے، ساحل سلفی ہے، ساحل سلفی وغیرہ ایسے کچھ ہے، تو اس کو بھی عقیدہ ہے، کیا نہیں ہے واللہ عالم، لیکن اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہ وسیلہ لینا بھی تمام طرح سے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ غیر مقلد رجا نے دیکھیے یہ کیا بولا، یہ کی بولا کہ ابو جہل اور شری رام اور مکہ کے مشرکین مکہ اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ والے ہیں۔ تو میں نے اس کو جم کر کے دھویا اور جم کر کے پٹائی کی، اس طرح سے پٹائی کی کہ کال کٹ جا رہا تھا۔ یہ اس کی رسوائی دیکھیں کہ اس طریقے سے رسوائی ہوئی اس کی، اور دھویا میں اس طریقے سے کہ یہ بتا نہیں پایا 5 ٹن میں یہ نہیں کہا اس کو، اگر اس کے نزدیک مشرکین مکہ اللہ والے نہیں ہیں تو اس کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ مکہ کے مشرکین اللہ والے نہیں ہیں، ابو جہل اللہ والا نہیں ہے، شری رام اللہ والے نہیں ہیں۔ اس نے ایک آیت کریمہ نوٹ کیا، کون نوٹ کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں پر تو رب کعبہ نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہاں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کیا جو مکہ کے مشرکین تھے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ ہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ نہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ مکہ مشرکین تھے، وہ مکہ کے مشرکین۔ ابو جہل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی کوشش کیے کہ اس کو وہ کلمہ پڑھ لے، اس کی تقدیر میں نہیں تھی، قسمت میں نہیں تھی۔ ان کی اولادیں ہیں نا، ابو جہل کی اولادیں یہ غیر مقلدین ہیں، ابو جہل کی اولاد ہیں، ابو جہل کی اولاد یہ رجا ہے، ابو جہل کی اولاد یہ ان کے سلف تمام جو ان کی اوقاتیں ہیں نا، ان کی باپ دادے ہیں نا، ان کے باپ دادے ابو جہل کی اولادیں ہیں۔ ابو جہل بھی ماننے کے لیے تیار تھا، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں کی یہ کہہ رہا کہ ابو جہل اللہ والا ہے۔ اب اس کی جہالت تو دیکھیں، یہاں تک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، استغفر اللہ، ابو جہل اللہ والا ہے۔ ابھی آنے دو، وقت آئے گا تو یہ کانا دجال کو بھی خدا کہہ دے گا۔ یہ ان کے باپ دادا جو ہوں گے نا، ان کے بیٹے جو ہوں گے نا، آل اولاد ان کے جو ہوں گے نا، ان کے باپ اولاد ہوں گے نا، تو یہ ان کے اولاد بھی کہیں گے کہ ہاں یہ کانا دجال خدا ہے۔ ابو جہل کو یہ بھی اللہ والا کہہ رہا ہے، تو کانا دجال کو یہ اللہ بھی کہہ دے گا، خداوند قدوس بھی کہہ دے گا، استغفر اللہ محمد اللہ رب العالمین۔ ارے ابو جہل کی اولاد ناجائز پیداوار، ہمار کی اولاد ولد الزنا بیدال کا بودم چوغت گھامڑ، ابے عقل لگا بے، تیرے پاس عقل نہیں ہے کیا؟ ارے اتنی ٹھکائی تیری ہوتی ہے۔ امن بھائی ٹھکائی کرتے ہیں، امن بھائی ٹھکائی کرتے ہیں تیری رضا، اور ساحل رضوی الحمدللہ میں ٹھکائی کرتا ہوں، اس کے بعد صدام انصاری، اشرفی، قادری صاحب تمہاری ٹھکائی کرتے ہیں، عبد الوحید بھائی ٹھکائی کرتے ہیں۔ ابے بے وقوف ہمار کی اولاد تیری ٹھکائی اتنی ٹھکائی ہوئی ہے، وسیلے پر تیری ٹھکائی، استعانت بغیر اللہ پر تیری ٹھکائی، رفع دین پر تیری ٹھکائی، حتیٰ کہ تمام چیزوں پر تیری ٹھکائی ہو چکی ہے، تو تیرا دماغ ایک دم ناقص ہو چکا ہے کیا؟ تو کہتا ہے ابو جہل اللہ والے ہیں، استغفر اللہ، عقبہ اللہ والا ہے، شیبہ اللہ والے ہیں۔ بے ناجائز پیداوار ہمارے کی اولاد تیرے نزدیک اللہ والے ہوں گے، میرے نزدیک وہ کافر ہیں، بے وقوف کہیں کا۔ سامعین ریکارڈنگ سنیں اور دیکھیں، ان ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ ہمارا ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ شاد دلائے یہ مصرع یاد رکھیے گا، سونے والے جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری کالی بدلی چھائی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج یہ چور بنے بیٹھے ہیں، تو ریکارڈنگ کو سنیں۔
ہاں 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 ساحل بھائی فون کیوں کٹ کر دیا یار؟ ہیلو. ہاں ساحل بھائی فون کیوں کٹ کر دیے؟ ارے یہ کل کو کال کیسے کٹ ہوگی پتہ ہی نہیں چلی. ارے تو یہ تو اہل اللہ تو یہ اللہ والے کو ابو جہل اللہ والا تھوڑی ہے, فرعون اللہ والا تھوڑی ہے. لیکن یہ بول رہا ہے نا یہ اللہ والے ہیں, کیا اللہ والے نہیں ہیں؟ ابھی لگاؤ اس کو فون, لگاؤ اس کو فون, بہت تگڑا پھنسا ہوا ہے یہ, لگاؤ فون لگاؤ اس کو. ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو دامن ہولڈ بہت پر خطرناک رکھا ہے, پھنسا ہوا ہے یہ. کرپیا لائن پر بنے رہیے. The person you are speaking with has put your call on آواز یہ hold. پھنسا ہے رضا. ہلو, ہاں ملا رہا ہوں. آپ اب جس اٹھائے گا ہی ویکتی سے نہیں فون. بات کر رہے ہیں رضا انہوں بہت نے آپ کے خطرناک کال پھنسا کو ہے. ہولڈ پر رکھا ہے, کرپیا لائن پر بنے رہیے. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے, کرپیا لائن پر بنے رہیے. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے, کرپیا لائن. اب وہ فون ہی نہیں اٹھائے گا. نہ وہ اٹھا تو رہے ہیں مگر میرے فون سے میری کال نہیں ہو رہی. ہاں میرے فون سے دوبارہ دوسرا کال کنیکٹ نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. تم اپنے فون سے کر لو یا دوبارہ کال. نہیں, دوبارہ کال نہیں, اس کو کال کٹ کر کے اس کے پاس کریں کال, اس کے بعد میرے پاس کال کریں. پھر بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ڈبل ڈبل ہو نہیں رہی, پتہ نہیں کیا دقت آ گئی. ہو جائے گا, ہو جائے گا, کرو کال کٹ کر کے کرو گے تو ہوگا. یا واٹس ایپ پہ کر لوں. نہیں واٹس ایپ پہ نہیں کرنا, ریکارڈنگ کرنی ہے اس میں, تو اس کو دلاؤ. اس کو کل میں ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں بھیا. ریکارڈنگ میں واٹس ایپ پہ بھی کر لوں ان کی. نہیں, وقت کو برباد نہیں کرنا, اس کو پہلے بھیجو, اس کو پاس فون لگاؤ پھر ایک مرتبہ. ٹھیک. ہاں ایک مرتبہ لگاؤ. ہاں ہیلو. ہاں ہیلو. آواز تو آ نہیں رہی. جی آواز نہیں آ رہی کیا؟ ہلو. جی ہیلو, آواز نہیں آ رہی کیا؟ ہاں جی بولیے, کیا بات کرنی ہے آپ؟ نہیں, آپ اہل اللہ پہ شاید 3 سے 4 دن پہلے گفتگو ہم سے اور آپ سے ہوئی رہی تھی, تو آپ وہاں سے فرار ہو گئے. اس طریقے سے فرار ہوئے, دوبارہ نظر نہیں آئے. آپ رضا بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں ہاں, آپ اس طریقے سے فرار ہوئے کہ دوبارہ نظر نہیں آئے. تو میں سوچا ساحل کو پکڑتا ہوں, ساحل کو پکڑنے کے ذریعے, ساحل کے ذریعے سے آپ بھی مل جائیں گے. تو آپ مل گئے ہمیں. تو اہل اللہ پہ آپ کا کیا معاملات ہیں؟ ہاں, اس لیے بھائی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل اللہ کی وضاحت کر دیں, اہل اللہ سے مراد کیا ہے. تو سیدھا اسی پر بات کرنی ہے. ہاں بالکل, آپ سے بات ہم کریں گے لیکن تحمل کے دائرے میں بات کیجیے گا. ہاں, لیکن ایک ٹائم رکھتے ہیں, تقریباً آدھا گھنٹہ بات کریں گے. آدھا گھنٹہ سے زائد ہم سر نہیں پھیریں گے دونوں لوگ. بھائی سے پوچھ لو اگر وہ فری ہیں آدھا گھنٹہ تو. ساحل بھائی پوچھیے, ورنہ آپ میرے پوچھیے, آپ نمبر کے پہ پاس کر ہے. لو کال. ساحل بھائی آپ کے پاس ہیں. ساحل بھائی میں تو, پوچھیے. ہاں میں ان کے پاس ہوں مگر میں گھر جا رہا تھا. میرے نمبر پہ کر لو کال. ساحل کال ان کو لگاؤ, کانفرنس کر کے آپ بھی سنو, تاکہ آپ کو پتا چلے جو استعانت بھی غیر اللہ یعنی کہ اہل اللہ پہ تمہارا جو اختلاف ہے وہ اختلاف درست ہو جائے انشاءاللہ عز و جل. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم ان پہ فون کر لو, میں اپنے گھر جا رہا تھا نا, تو ان کے پاس فون کر لو, تم مجھے ایڈ کر لینا, میں امن بھائی کو ایڈ کر لوں گا. نہیں, آپ کال کریں, آپ ایڈ کریں, اس لیے جب آپ ایڈ کریں گے نا تو ہمارے پاس ریکارڈنگ ہوگی. ہم اگر کانفرنس ہم کریں گے تو ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے. اچھا ایسے ہے. جی ہمارے میں. تو میں یہیں سے بنا کال کاٹے امن بھائی کو ملا لوں. ہاں کال ملا لیجیے, آپ امن بھائی کو کال ملا لیجیے اور رضا کو کال لگا لیجیے, بات کرائیے. دیکھیے سامعین, یہ اتنا بڑا بے وقوف ہے, ہمار کی اولاد ہے, ولد الزنا ہے, بیدال کبودم ہے, چوغت گھامڑ ہے. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہا ہے اہل اللہ سے مراد کیا ہے. اہل اللہ مطلب اللہ والے, اہل اللہ والے مطلب اللہ والے. تو یہ اس کو اتنا نہیں ہے علم کہ یہ اہل اللہ اور اہل اللہ سے مراد کیا ہوگا. پہلی بات
دوسری بات یہ کہ ایک آیا تب پرسوں یا غالباً نرسوں بات کیا تھی، اہل اللہ بولا تمہیں، جب یہ تو یہ کہا کہ مکہ کے مشرکین تمہارے نزدیک کیا اللہ والے ہیں، ان سے بھی مدد مانگ سکتے ہو تم، یعنی کہ اس کے نزدیک. ہلو، جی وہ امن بھائی تو فون نہ اٹھا رہے. چلیے ٹھیک، اٹھا لیں گے ایک مرتبہ پھر لگائیے دوبارہ. کیا اس کے نزدیک اہل اللہ جو مکہ کے مشرکین ہیں وہ اہل اللہ ہیں؟ ابھی تو اس پر ٹاپک اس کو چھیڑنا ہے، اس کو دھونا ہے اچھی طریقے سے. آپ صرف ریکارڈنگ کو سنیے گا، مزہ آئے گا. آگے ریکارڈنگ کو سنیے گا، ضرور سے ضرور مزہ آئے گا. سنیں. مقدر مقدر کو جگانا چاہتا ہوں، مقدر کو جگانا چاہتا ہوں، مقدر کو جگانا چاہتا سبحان ہوں. اللہ. کیا وہ اٹھائے کال؟ رضا بھائی کی فون آ رہی ہے، رکو. مقدر کو جگانا چاہتا ہوں، مدینہ میں. جی بولیں. ہیلو. جی بولیں. جی بھائی اب آپ بولیے. میوٹ کر لو ساحل بھائی آپ اپنا. جی ساحل بھائی میوٹ کر لیں، اور آپ سنیے گا بھی ضرور ساحل بھائی. جی اہل اللہ سے جو آپ پوچھ رہے، ریکارڈنگ کریے گا. جیسے ہی کوئی بات ان کے منہ سے نکلے جس میں راہ فرار اختیار کریں، جھوٹ بولیں، تو فوراً ریکارڈ سنا دیجیے گا. فرار تو آپ، میں نے جیسے کہا کہ آدھا گھنٹہ گفتگو ہوگی، آدھا گھنٹہ سے زائد ہم سر نہیں پھیریں گے تمہارے پیچھے. کبھی بھی کریں، کتنی بھی کریں، میں تیار ہوں. اس دن میں اس لیے گیا تھا، مجھے پتا ہے وہاں پر 10 لوگ بیچ میں بول، 10 لوگ 20 لوگ نہیں. آپ نے یہ جملہ دیا تھا مکہ کے مشرکین اہل اللہ نہیں ہیں. اب اہل اللہ پر بات کرنی ہے یا پہلی والی باتوں پر بات کرنی ہے؟ پہلی والی بات کرنی ہے، اہل اللہ پر نہیں کرنی. وہ میں تبھی بھی پہلے بھی یہی کہا تھا کہ اہل اللہ پہ بات کرنی ہے. آپ نے آ کر کے دیکھیے، میں ادب کے دائرے میں رہ کر کے بات کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ مکہ کے مشرکین اہل اللہ نہیں ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا مکہ کے مشرکین آپ کے نزدیک اہل اللہ والے ہیں؟ اپنا موقف آپ پیش کریں، پھر انشاءاللہ یہاں سے بات شروع کریں گے. جی میرا موقف اسی ٹائم تھا. کیا موقف پیش کرنا ہے؟ غیر اہل اللہ سے مدد مانگ. آپ کے اوپر 1 منٹ میں اپنا اہل اللہ سے مدد مانگنا اور مراد کیا ہے، تاکہ عوام بھی سمجھے چیز کو، وہ واضح آپ کریں کہ میرا اہل اللہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور عقیدے میں سے آتا ہے یا نہیں آتا. چلیں 1 منٹ آپ کے پاس. جی اہل اللہ جو ہے وہ ہمارے نزدیک جائز ہے، اور جو اہل اللہ سے مدد مانگتا ہے اس کے ہمارے نزدیک جائز ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کیا عقیدہ ہے، کیا عقیدے میں ہے یا نہیں ہے، وہ جائز ہے، عقیدے میں ہے یا نہیں ہے، وہ ٹاپک ابھی نہیں ہے. جب ٹاپک بعد میں چلے گی تب بات کی جائے گی. لیکن یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے. ہمارے مقابل اہل الحدیث رضا سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کریں کہ اہل اللہ پہ ان کا دعویٰ کیا ہے. مکہ کے مشرکین بھی ان کے نزدیک اہل اللہ والے ہیں. جی بولیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مکمل دعویٰ پیش کریں اپنا، اور یہ بتائیں اہل اللہ سے مراد کیا ہے. جی اہل اللہ سے مراد اللہ والے. اچھا، ہو گیا آپ کا دعویٰ. جی اللہ والے. اچھا، یعنی الحمدللہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا، دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ والوں سے مدد مانگنا جائز ہے. اور یہ ابھی بتانا نہیں چاہ رہے کہ یہ عقیدے میں سے آتا ہے یا عقیدے میں سے نہیں آتا. اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اہل اللہ سے مراد آپ نے اللہ والے لیے ہیں، تو اس سے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس دلیل ہوگی کہ اولیاء کرام کو آپ مددگار مان چکے ہیں. ابھی میں وہاں نہیں جاؤں گا کہ اہل اللہ سے کون کون مراد ہے، ورنہ آپ بھڑک جاؤ گے اگر میں جانوروں کا نام لوں گا. تو بات یہ ہے، چلو ولی پر لے لیتے ہیں، سب سے پہلے ولی سے شروع کرتے. تو آپ کے پاس ایسی کون سی دلیل ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اولیاء کرام سے مدد مانگنا آپ کے نزدیک
جائز ہے، اس پر دلیل آپ پیش کریں۔ جی دلیل پیش کریں۔ میں نے اہل اللہ کہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ والے، تو میں نے یہاں پر تو سیدھا ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے ولیوں ہی سے مدد مانگنا، اللہ کے نبی سے نہیں مانگنا، صحابہ سے نہیں مانگنا، تابعین سے نہیں مانگنا، تبع تابعین سے نہیں مانگنا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا صرف اللہ کے ولیوں سے مانگنا، میں نے یہ نہیں کہا، بلکہ میں نے تو اہل اللہ کہا۔ اللہ والے نبی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، اللہ کے نیک ولی بھی ہیں اللہ والے۔ تو یہاں پر تو اہل اللہ میں تو سب آ جا رہے ہیں نا، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، اہل اللہ نیک بندے، اللہ کے بندے۔ تو میں آپ سے پھر دوبارہ گزارش کروں گا کہ رضا، آپ جو دعویٰ پیش کر رہے تھے پرسوں یا نرسوں کی نائٹ میں یا 4-5 دن کے بعد، جو دعویٰ پیش کیے تھے آپ کہ مکہ کے مشرکین، دیکھیے پہلی بات میں آپ واضح کر دوں، جو مشرک ہے وہ مشرک ہے، تو آپ نے مشرک کو اللہ والا کہا ہے، تو آپ اس کو ثابت کریں، آپ اللہ والا، کہ مکہ کے مشرکین اللہ والے ہی ہیں، غیر اللہ والے نہیں، وہ اللہ والے ہی ہیں۔ تو محترم رضا بھائی، آپ سے موتبانہ گزارش کروں گا کہ آپ دعویٰ پیش کریں، ادھر ادھر نہ بھاگیں۔ جی رضا بھائی بولیں۔ دیکھیں، میں نے ان سے صرف ایک سوال کیا ہے، اب یہ ادھر ادھر بھاگنے لگے کہ وہ کیا کہا تھا، وہ کیا کہا تھا۔ اب بات شروع سے ہو رہی ہے، انہوں نے یہ بات کہی، میں نے یہ نہیں کہا کہ انبیاء کرام کو میں اس میں سے نکال رہا ہوں، بلکہ اہل اللہ میں تمام ہیں۔ جب بھائی تمام آپ نے مراد لیے ہیں تو میں نے مطالبہ ان میں سے کیا ہے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ میں اولیاء کرام کو بھی اہل اللہ مانتا ہوں، تو کیا آپ کے پاس کہہ دیجئے اولیاء کرام سے مدد مانگنے کی ایک بھی دلیل موجود نہیں ہے، پھر میں اس سے آگے بڑھ کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بات کروں گا، کیونکہ آپ نے اولیاء کرام کو بھی اہل اللہ میں تسلیم کیا۔ یا تو کہہ دیجئے یہ اہل اللہ نہیں ہے، اگر اہل اللہ ہے تو اس کا میں مطالبہ کر رہا ہوں، دلیل پیش کریں۔ اگر اہل اللہ میں اولیاء کرام سے مدد مانگنے کی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے تو کہہ دیجئے، پھر میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آ جاؤں گا۔ چلے جی رضا بھائی، میرے پاس دلیل ہے، ابھی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو پہلی گفتگو ہماری ابھی ہو رہی ہے، آپ نے یہ جملہ دیا کہ آپ وہ والی گفتگو کریں گے کہ ابھی شروعات سے گفتگو کریں گے، تو میں نے کیا کہا، وہ والی گفتگو کرنی ہے۔ آپ نے جو مکہ کے مشرکین کا دعویٰ کیا کہ مکہ کے مشرکین بھی اللہ والے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک یہ بتائیے، کیا آپ کے نزدیک آپ کے نزدیک مکہ کے مشرکین بھی اللہ والے ہیں؟ پہلی بات، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پر لا رہے ہیں اللہ کے ولیوں کو، تو میرے پاس دلیل الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس دلیل ہے، لیکن میں ابھی دلیل نہیں دوں گا۔ کیوں؟ میرے پاس الحمدللہ اتنی دلیلیں ہیں، دلیل کا انبار لگا دوں گا اہل اللہ والے پر۔ لیکن میں آپ سے موتبانہ گزارش کرتا ہوں رضا بھائی، آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ مکہ کے مشرکین آپ کے نزدیک اللہ والے ہیں؟ جی رضا بھائی بولیں۔ سامعین، میں نے ان سے صرف ایک مطالبہ کیا کہ ہم جو گفتگو کریں گے وہ بالکل شروع سے کریں گے، اور انہوں نے اپنا دعویٰ پیش بھی کیا۔ دعویٰ ان کا پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب بات شروع ہو گئی شروع سے، اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم پہلی والی بات پر اب بات نہیں کریں گے، ورنہ میں مثالیں دوں گا اہل اللہ کون کون ہیں، میں ان دن کو مثال دیا تھا۔ اب یہ پچھلی گفتگو پر جا رہے ہیں۔ آپ ایک بار کہہ دیں کہ میرے پاس اولیاء کرام سے مدد مانگنے کی ایک بھی دلیل نہیں ہے، پھر میں پچھلی گفتگو پہ آ جاؤں۔ چلو تیسرا چانس میں آپ کو دے رہا ہوں، چلیں۔ جی ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، تو اگر آپ مجھ کو ٹائم دے رہے ہیں، ٹائم آپ کو جی دیا، دلیل جی دینے ٹائم کے آپ لیے مجھ ٹائم کو دیا آپ۔ آپ ٹائم مجھ کو دیے گفتگو کرنے کے لیے، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ میرے عزیز رضا، میں آپ سے پھر موتبانہ گزارش کروں گا، آپ جا کر کے جب یہ ریکارڈنگ میں شروع سے لے کر کے ابھی تک میں کر رہا ہوں، جو شروعات سے گفتگو ہوئی ہے میں ابھی تک کر رہا ہوں، آپ نے پہلا جملہ یہ دیا تھا جب میں نے کہا کہ آپ تقریباً 5 دن پہلے فرار ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں اس ٹائم میرا کام تھا، وہاں 10-15 لوگ تھے، اس وجہ سے بھاگ آیا ہوں، یہ اب چلا آیا ہوں، وہاں گفتگو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس بنا پہ میں چلا آیا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے پھر یہ کہا کہ آپ کو اس پر گفتگو کرنی، پہلی والی پر گفتگو کرنی ہے کہ ابھی شروع سے گفتگو کرنی ہے؟ میں نے کہا پہلی والی پہ گفتگو کرنی ہے، تو آپ بولے کہ کال لگا لیجئے ساحل کے پاس، یا میرے پاس کال لگا دیجئے، یا ساحل سے کہہ دیجئے۔ میں نے کہا ساحل کو کانفرنس کر دیجئے، ساحل نے کانفرنس کیا آپ کو گفتگو کرنے کے لیے۔ تو میرے رضا بھائی، پہلی گفتگو کرنی ہے، یہ تو ابھی جب آغاز آپ کہہ رہے ہیں، جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے، اختلاف کیا ہے، تو میں نے دعویٰ پیش کیا آپ کو، یہاں پہ شروعات والا معاملہ ہی نہیں ہے نا۔
تو میرے کے آپ یہ بتا دیجئے کیا آپ کے نزدیک مکہ کے مشرکین اہل اللہ والے ہیں؟ چلیے بولیے۔ ساحل بھائی، میں نے ان سے تیسری بار دلیل مانگی تھی اور انہوں نے تیسری بار بھی صرف دلیل نہ دیتے ہوئے ادھر ادھر کی بات، پچھلی باتوں کو گھسیڑ دیا۔ اب آپ سن سکتے ہیں دوسرے ساحل بھائی، میں ان سے بار بار پوچھ رہا ہوں کیا آپ کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے مدد مانگنا جائز ہے؟ ہماری بحث اس پر نہیں ہو رہی کہ اہل اللہ کون ہے، میں نے کہا آپ ہی تعین کریں اہل اللہ کون ہے، تو آپ نے تعین کیا ہے انبیاء کو، اولیاء کو۔ اگر میں تعین کروں اہل اللہ میں، تو جتنی بھی زمین کے اندر جانور ہیں، چرند ہے، پرند ہے، یہ تمام کے تمام اہل اللہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا کہ یہ جانور، یہ چرند، یہ پرند، تمام مخلوقات جن اور انسان کے علاوہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کو سجدہ کرتی ہے، تو یہ بھی اہل اللہ ہو گئے۔ تو کیا آپ ان اہل اللہ سے مدد کے قائل ہیں؟ تو اس لیے میں نے کہا ادھر نہ جاتے ہوئے ہم بحث کو ختم کر کے کہتے ہیں، کیا آپ کے پاس بریلوی جماعت میں ایک ایسی دلیل موجود ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ اہل اللہ جو کہ آپ نے مراد لیا ہے انبیاء اولیاء، یا اولیاء سے مدد مانگنا آپ کے پاس یہ ثابت ہے کسی دلیل سے یا نہیں؟ رہا جی آپ کا یہ کہنا کہ مشرکین مکہ کو آپ اہل اللہ مانتے ہیں، تو اللہ قرآن میں واضح فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا رب بھی اللہ تھا، کیونکہ وہ اللہ کو ہی اپنا رب مانتے تھے، صرف الوہیت کا وہ انکار کرتے تھے، باقی وہ رب ان کو مانا کرتے تھے۔ گویا ثابت ہوا کہ اللہ نے ہی مشرکین مکہ کو بنایا ہے، مسلمان کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، تو مشرکین مکہ بھی اللہ والے ہوئے نا، کیونکہ اللہ نے ہی ان کی تخلیق کی ہے۔ تو اب مجھے ادھر ادھر نہ جاتے ہوئے جی رضا بھائی آپ نے 2 منٹ بولا۔ جی رضا بھائی آپ نے 2 منٹ بولا۔ اور آپ نے ٹوکا نہیں نا۔ نہیں میں ٹوکا نہیں، اس لیے کہ آپ بات کر رہے تھے، آپ گفتگو کر رہے تھے، اس وجہ آپ نے ٹوکا، لیکن 2 منٹ ہو گیا تب ٹوکے ہم۔ چلیے، آپ نے پہلی بات جو لاسٹ میں سب سے کہی کہ جو مکہ کے مشرکین ختم، یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو میں وہاں پر عبادت کے لیے نہیں، خلق الانسان، اللہ ہی نے انسانیت کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ لیکن جو اللہ والے ہیں، کیا شری رام اللہ والے ہیں؟ ابو جہل اللہ والا ہے، عقبہ اللہ والا ہے، شیبہ اللہ والا ہے؟ ٹھیک ہے، میرا سوال آپ سے ہے ان چیزوں کا جواب دیجئے گا، بھاگیے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے جو کہا انبیاء اور اولیاء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سے مدد مانگنے پر دلیل دے دیجیے۔ چوتھی ٹن میں کہا، آپ کی چوتھی ٹن ہو گئی، دلیل نہیں دیے۔ میں نے آپ سے چوتھی مرتبہ 5ویں ٹن ہے میری، یہ 5ویں ٹن ہے میری، کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اہل اللہ جو مکہ کے مشرکین ہیں، کیا وہ اہل اللہ ہیں؟ ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا۔ اور ایک سوال اور آپ پر بنتا ہے، کیا سوال بنتا ہے؟ کیا آپ کے نزدیک یہ بتا دیجئے، کیا آپ نے اس دن یہ الفاظ کو نہیں کہا تھا کہ مکہ کے مشرکین اللہ والے نہیں ہیں؟ آپ نے یہ نہیں کہا تھا؟ آپ اس آیت کو نوٹ کر کے اس آیت کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مکہ کے مشرکینوں کو تم اللہ والے کہہ رہے ہو، یہاں غریب نواز کو تم غریب اللہ کا ولی نہیں مانتے ہو، لیکن مکہ کے مشرکین کو ابو جہل کو اللہ والا مانتے ہو۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ میں غیر مقلد رضا سے پھر معتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو ایک دلیل دے کہ یعنی کہ مکہ کے مشرکین اور ابو جہل، عقبہ، شیبہ اور شری رام۔ جی ایک منٹ ہوا ہے نہیں 2 منٹ ہو گئے بھائی، میں گن رہا ہوں یہاں پر ٹائم دیکھا ہے۔ 1 منٹ ہوا، لیکن مکہ کے مشرکین دلیل مانگی، ہم نے دلیل قرآن سے پیش کی کہ تمام جتنی بھی مخلوق ہے، صرف مشرکین مکہ نہیں بلکہ یہودی بھی، عیسائی بھی، پارسی بھی، جین بھی، بودھ بھی اور ہندو بھی، تمام کے تمام اللہ والے ہیں۔ اب ان کو روزی کیا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دوسرا کرشن دیتا ہے، کنہیا دیتا ہے،
ان تمام کو میرا رب ہی روزی دیتا ہے، تو گویا وہ تمام کے تمام لغوی طور پر اللہ والے ہوئے یا نہیں؟ آپ مجھے عقیدہ بتا دیں، کیا ابو جہل جو ہے وہ اللہ والا نہیں ہے؟ ابو جہل کو کیا بھگوان نے بنایا، شری رام نے بنایا ہے یا پھر احمد رضا نے بنایا ہے؟ اگر استغفر آپ اللہ. یہ دیکھیے ثابت کر دیں بدتمیزی. کہ 1 منٹ سنیں ہو گیا. ٹائم آپ کا ہو گیا. نہیں ٹائم نہیں آپ کا ہو گیا. مکمل کرنے دیں. ابھی ٹائم 1 منٹ ہو گیا. 1 منٹ ٹائم ہو گیا. 1 منٹ ٹائم ہو گیا. آپ کی ٹائم فش ہو رہی ہے ساحل بھائی. ابھی آپ 1 منٹ ٹائم ہو گیا. آپ نے بدتمیزی کی. رضا 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 آپ نے بدتمیزی کی. اس کو ایکسپٹ کریں. رضا آپ نے بدتمیزی کی. اس کو ایکسپٹ کریں. رضا آپ نے ایکسپٹ غلطی کی. آپ ایکسپٹ کریں. یہاں پر ساحل بھائی بولے رضا سے غلطی کس نے؟ آپ ساحل بھائی بتا ساحل بھائی اس سے بولو یہ رضا ایکسپٹ کرے غلطی کو. رام تھا یا اللہ تھا؟ میں تیرے سے پوچھتا ہوں. یہاں پر یہ بول کر کے پھنس گیا کہ ابو جہل اللہ والا نہیں ہے. یہ اللہ اکبر جھوٹوں کے اوپر اللہ کی بے شمار لعنت ہو جو جھوٹ بولتا ہو. کہ ابو جہل کو بنانے والے کون تھے، اللہ تھے یا شری رام تھے؟ ابھی تو نے یہ بول کر کے تو نے یہ کہا کہ ابو جہل اللہ والا نہیں ہے، یعنی کہ تیرے نزدیک ابو جہل بھی اللہ والا. بول رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بنانے والا بول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول. ابو جہل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول. ابو جہل کو رضی اللہ کیا جلدی سے بتاؤ، کیا ابو جہل کو بنانے والے اللہ ہیں یا نہیں؟ اللہ ہے یا نہیں؟ ابے میں تو کہہ رہا ہوں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. ساری کائنات کو خلق الانسان، انسان کے ساری کائنات کو رب کعبہ نے پیدا کیا ہے. ساری کائنات کو رب کعبہ نے. انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہی. بات کرو. ہاں ہلو. ہاں ساحل بھائی آواز آ رہی؟ جی رضا بھائی آواز آ رہی ہے. جی آپ نے آپ نے یہ جملہ دیا تھا کہ کیا ابو جہل اللہ والا نہیں ہے، عقبہ اللہ والا نہیں ہے، شری رام اللہ والے نہیں ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہیں دلیل ہے کہ شری رام اللہ والے ہیں، ابو جہل اللہ والا ہے؟ ارے یار رضا آپ نے قرآن کی جو ون منٹ رک جائیے. ارے یار رکو تو پہلے. رکنا نہیں ہے کیا بھائی؟ رک جاؤ 2 منٹ صبر کرو. پہلے صبر کرو. جو میں نے آیت پڑھی اس کو چھوڑ دیں. ابھی آپ نے یہ جملہ دیا کیا ابو جہل اللہ والا نہیں ہے، کیا آپ کے نزدیک اللہ والا ابو جہل ہے؟ پہلی بات. اور آپ کے مکہ کے جو مشرکین ہیں کیا وہ اللہ والے ہیں؟ اس کا بھی جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا. میں نے آپ سے سوال کیا تقریباً 3 سے 4 سوال کیے. میرا دل بڑا وسیع ہے، میں الحمدللہ بریلوی ہوں، میرا دل بہت بڑا وسیع ہے، اس وجہ سے میں آپ کو چھوڑتا چلا جا رہا ہوں. اب مجھے بولنے دو گے نہیں ساحل بھائی؟ ارے 1 منٹ رکو تو پہلے. آپ نے کہا کہ مجھے نام دکھاؤ ابو جہل کا، کہ نام کہاں پر ہے کہ وہ اللہ والا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، سنیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں ان کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ ابھی وہ ٹاپک نہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے ہمارے کو. آپ نے کہا ہے کہ ابو جہل کا نام دکھاؤ وہ اللہ والا ہے، تو آپ علیہ السلام کے والد میں اللہ والا نہیں کہا، میں اللہ والا نہیں کہا. 1 منٹ جملہ واپس کرو. میں اللہ والا نہیں کہا، تم نے اللہ والا کہا. آپ نے دلیل مانگی نا میرے سے. نہیں تم نے اللہ والا کہا، میں نے اللہ والا نہیں کہا. بولو اس چیز کو رضا ایکسپٹ کرو کہ میں نے نہیں کہا، آپ نے کہا ہے. بولو ہاں رضا میں کہا. انہوں نے کہا نہیں کہا کہ ایک دلیل پیش کرو کہ ابو جہل اللہ والا نام کے ساتھ، کہا ہے نہیں کہا ساحل بھائی؟ لیکن آپ نے اللہ والا کہا نا کہ ابو جہل اللہ والا ہے. ابھی رکو ساحل بھائی، کچوری والے بھائی، جہاں تک میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ کیا ابو جہل اللہ والا نہیں ہے جب اللہ نے خلق کیا اسے. نہیں انہوں نے یہ پوچھا تھا یا نہیں کہ ابو جہل کا نام دکھاؤ کہ وہ اللہ والا دلیل. ہاں کہ آپ دلیل سے بتا دیجیے کہ ابو جہل اللہ والا ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہی نہیں ہے یار اس بات پر. 1 منٹ رک جائیے. اب مجھ کو بولنے دیجیے 1 منٹ. آپ نے جو یہ جملہ کہا کہ اللہ والا ابو جہل، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ آپ مجھ کو ایک دلیل دکھا دیجئے کیا ابو جہل، رام، عقبہ، شیبہ اللہ والے ہیں، مکہ کے مشرکین اللہ والے ہیں؟ بولا ہے بھائی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نام کے ساتھ بولا، نام کے ساتھ دکھاؤ. چلیے ہاں نام کے ساتھ دکھا دیجیے. چلیے دکھائیے نام کے ساتھ. ہاں اب مجھے بتا دے، آپ علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کو آپ مسلمان مانتے ہیں یا نہیں؟ آپ کیا مانتے ہیں؟ ہم کو چھوڑ رہے ہیں. استعانت بھی غیر اللہ پر بات ہو رہی ہے، اہل اللہ پر بات ہو رہی ہے. ارے میرے بھیا اہل اللہ پہ بات ہو رہی ہے، جب اس پر بات کرنی ہے دوبارہ آئیے گا، کال کیجیے گا. نہیں آتے آپ علیہ السلام کے والد اہل اللہ میں نہیں آتے؟ اہل اللہ بے استعانت ہو رہی بات.
अरे भाई वही पूछ रहा हूँ, आप अलैहिस्सलाम के वालिद को आप मुसलमान मानते हैं नहीं? मैं मुसलमान मानता हूँ, क्या मानता हूँ, मोमिन मानता हूँ, अरे क्या भाई मानता हूँ, क्या नहीं बताइए मानता हूँ। ना, डर क्यों रहे हैं बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह जो मानता हूँ उसको डर नहीं रहा हूँ मैं, डर अरे नहीं रहा भाई हूँ। मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा, बस बता दीजिए आप मानते हैं नहीं मानते? अरे मेरे भाई सवाल करने की जरूरत है, मैं क्यों बताऊँ? आप अलैहिस्सलाम के वालिद सवाल को आप करने की मुसलमान